اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا نہایت اور رحم کرنے والا ہے۔ عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ پٹھان کون ہیں اور کس نبی کی امت ہیں۔ پٹھان یا پشتون وہ قوم ہے جو پوری دنیا میں غیرت مند اور بہادری کی مثال سمجھی جاتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہ نہ تو کبھی کسی بادشاہ سے ڈرے ہیں اور نہ ہی کبھی ان پر کسی ظالم حکمران کا خوف طاری ہوا ہے۔ دنیا میں اب تک کئی بڑی اقوام نے کئی بار پٹھانوں کو زیر کرنے کی کوشش کی، مگر سب کے سب ناکام رہے۔ اور آدھی دنیا فتح کرنے والے سکندر اعظم نے بھی جب افغانستان کے اندر اپنا قدم رکھا تو پٹھانوں نے دنیا کی سب سے منظم فوج کو بھی دھول چٹا دی، اور یہ سلسلہ امریکہ کو افغانستان سے بھگانے کی صورت میں آج تک ایسے ہی جاری ہے۔ لیکن آخر یہ پٹھان کون ہے؟ یہ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ کس نبی کی امت ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے کیا دعا فرمائی تھی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کی ایسی بہادر قوم کے بارے میں بات کریں گے۔ حدیث محمد کی نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ پٹھان کو اغوان کہتے ہیں۔ اغوان اس لیے کہتے ہیں کہ اغوان حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا، اور ان کو جنات کی زبان کافی پسند آیا کرتی تھی، لہٰذا انہوں نے اپنے والد سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات کو کہہ دیں کہ مجھے اپنی زبان سکھائیں۔ لہٰذا سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جنات نے اغوان کو ان کی زبان سکھائی، اور بعد میں یہی زبان پختون کے نام سے مشہور ہو گئی۔ پٹھانوں کی اصلیت اور قومیت کے بارے میں جو روایات میں ہیں وہ یہ ہیں کہ پٹھان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں، یعنی کہ یہ لوگ اپنی قومیت کے اعتبار سے بنی اسرائیل ہیں۔ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور انہی سے بنی اسرائیل کی 12 قومیں آگے چلیں، اور تاریخ دانوں کے مطابق انہی میں سے ایک قوم ان پختونوں یا پٹھانوں پر بھی مشتمل تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی اور لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے، تو اس وقت پٹھان قوم کا سردار، جس کا نام قیس عبد الرشید تھا، اپنے پورے خاندان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گیا۔ اب چونکہ قیس ایک عبرانی لفظ ہے، لہٰذا آپ نے اس کو تبدیل کر کے عبد الرشید نام کو پسند فرمایا، اور یوں حضرت قیس عبد الرشید نے اپنے پورے قبیلے کے ساتھ اسلام قبول کر لیا، اور اسی طرح سے انہیں پہلے پختون صحابی ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ آج دنیا میں پختون ہی واحد وہ قوم ہے کہ جس میں اسلام کے علاوہ کوئی اور دوسرا مذہب موجود نہیں ہے، اور اگر آپ آج کسی پختون سے پوچھیں گے کہ وہ مسلمان ہے یا پختون، تو آپ کو جواب کچھ اس طرح سے ملے گا کہ ہم پچھلے 5000 سال سے پختون ہیں، جبکہ پچھلے 14 سالوں سے مسلمان۔ اب سوال یہ ہے کہ اغوان قوم کو پٹھان کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کے پیچھے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب کافروں نے مکہ مکرمہ پر قبضہ کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ جاؤ اور اپنے اغوان بھائیوں کو جہاد پر بلاؤ۔ لہٰذا حضرت خالد بن ولید افغانستان گئے اور افغانی سردار قیس عبد الرشید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ارسال کیا، اور پھر جلد ہی قیس عبد الرشید کی قیادت میں پختونوں کا ایک بڑا لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام کو حضرت خالد بن ولید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی کہ افغانیوں نے آتے ہی مشرکین کا قتل عام شروع کر دیا ہے، اور تمام کافروں کا صفایا کر کے اب افغانی مکہ مکرمہ پر قابض ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو اسی وقت آپ کی زبان مبارک سے پٹھان یہ الفاظ نکلے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ ان کی اولاد کو فروغ بخشے گا اور ان کے قبیلے کی طاقت اور تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے دعا کی کہ اس مرد یعنی قیس عبد الرشید کی نسلوں سے ایک عظیم قبیلہ پیدا ہو، جس کے افراد قیامت تک سلامتی اور اتحاد کے ساتھ شریعت اسلامی پر ثابت قدم رہیں گے۔ اب لفظ پٹھان ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ایک ایسی سخت لکڑی ہوتا ہے
جو کہ بڑے بڑے سمندری جہازوں میں لگائی جاتی ہے، جس کو سمندر کا خطرناک پانی بھی کمزور نہیں کر سکتا، یعنی پٹھانوں کو ان کا یہ نام خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ویڈیو اور دلچسپ واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔